پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں سے سبق سری نگر سے کرگل تک پڑھیں گے۔ سری نگر اور کرگل یہ دو اہم قصبے ہیں ریاست جموں کشمیر کی جو تھی، آج یہ دونوں مرکزی انتظام والے علاقے ہیں۔ جموں اور کشمیر ایک مرکزی انتظام والا علاقہ ہے، جبکہ لداخ دوسرا مرکزی انتظام والا علاقہ ہے۔ سری نگر صوبہ کشمیر میں ہے، جبکہ کرگل صوبہ لداخ میں ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں، یعنی جو صوبہ لداخ ہے اس کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ یہ 2 ضلع ہیں جو صوبہ لداخ میں ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے اور کرگل ضلع کا صدر مقام قصبہ کرگل ہے۔ کرگل لیہ قصبہ سے 204 کلومیٹر دور ہے۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسل و رسائل کے ذرائع بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں۔ یعنی اگر آج کسی کو سری نگر سے کرگل جانا ہے یا کرگل سے سری نگر آنا ہے تو اس کو یا تو بس سے جانا ہے یا ٹرک سے یا جیپ سے یا کار سے یا سومو سے یا دیگر چھوٹی بڑی گاڑیوں سے، یا ان کے علاوہ ہوائی جہاز بھی سری نگر سے کرگل جاتا ہے، یعنی کرگل میں ایک ہوائی اڈہ بھی ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ جو بھی گاڑیاں سری نگر سے لداخ جاتی ہیں وہ کرگل سے ہو کے جاتی ہیں۔ کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے، یعنی کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی ہیں۔ جو گاڑی سری نگر سے لیہ کو جاتی ہے وہ رات کو کرگل میں رکتی ہے۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئے مشہور صحت افزا مقام سونامرگ پہنچتی ہیں۔ جب سری نگر سے گاڑی نکلتی ہے لداخ جانے کے لیے تو وہ گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئی ایک مشہور صحت افزا مقام پر پہنچتی ہے جسے سونامرگ کہتے ہیں۔ سونامرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ سونامرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ وادی کس کو کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف پہاڑوں سے گری ہوئی ہو، یعنی جس کے چاروں اطراف پہاڑ ہوں، جو سرب فلک پہاڑوں، چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند بالا درختوں اور خوبصورت سبززاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ یعنی سونامرگ جو ایک صحت افزا مقام ہے، یہ کس بات کے لیے مشہور ہے؟ سرب فلک پہاڑوں یعنی اونچے اونچے پہاڑوں، چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند بالا درختوں اور خوبصورت سبززاروں کے لیے یہ وادی بہت مشہور ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے، یعنی یہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش کرتی ہے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے۔ اس کے درمیان سے ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے، جو شیشے کی مانند صاف شفاف ہے اس کا پانی۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو 4 چاند لگاتی ہے۔ یہ ندی سونامرگ کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ 4 چاند لگانا، اضافہ کرنا۔ اب ہم اس کے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، سری نگر یہ جموں کشمیر کا گرمائی دارالخلافہ ہے، یعنی قصبہ سری نگر جموں کشمیر کا گرمائی دارالخلافہ ہے۔
صوبہ کشمیر کا سب سے بڑا اور اہم شہر کرگل صوبہ لداخ کا ایک مشہور قصبہ اور ضلع کرگل کا صدر مقام۔ دونوں شہر یعنی سری نگر اور کرگل تب کی ریاست جموں کشمیر کے دو اہم قصبے ہیں۔ موجودہ یونین ٹیریٹری یعنی مرکزی انتظام والا علاقہ جموں کشمیر اور مرکزی انتظام والا علاقہ لداخ، یعنی اب یہ دو مرکزی انتظام والے علاقے ہیں، ایک ہے جموں و کشمیر اور دوسرا ہے لداخ۔ کرگل اور سری نگر کے درمیان مسافت 210 کلومیٹر، یعنی سری نگر اور کرگل کے درمیان 210 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رسل و رسائل کے ذرائع یعنی جن کے ذریعے ہم یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں آتے ہیں، یہ ہے بس، ٹرک، کار، سومو کے علاوہ ہوائی جہاز۔ بیچ میں ایک صحت افزا مقام سونامرگ بھی ہے جو سرب فلک پہاڑوں، چین اور دیودار کے سرسبز درختوں اور خوبصورت سبزاروں کے لیے مشہور ہے، سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ اب جتنا ہم نے پڑھا اس میں سے کچھ واحد اور جمع۔ واحد مقام، اس کا جمع آئے گا مقامات، وادی وادیاں یا وادیوں، پہاڑ پہاڑوں، درخت درختوں، سیاح سیاحوں، سیاح کس کو کہتے ہیں؟ سیر کرنے والے کو سیاح کہتے ہیں، سیاحوں، ندی ندیوں، ضلع ضلعوں، اس کا جمع اضلاع بھی آئے گا، اضلاع اضلاع، ضلع اضلاع، قصبہ قصبوں۔ اب کچھ الفاظ اور ان کے ازداد۔ قصبہ، اس کا ضد آئے گا گاؤں، دور، اس کا ضد آئے گا نزدیک، ہوائی، زمینی، رات دن، رکتی چلتی، مشہور گمنام، بلند پست، خوبصورت بدصورت، باعث کشش باعث دوری، صاف ناصاف، قدرتی بناوٹی۔ شکریہ۔